مصیبت ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی دعا کیوں مانگی کہ اللہ مجھے شہادت عطا کر دے؟ اگر شہادت مصیبت ہوتی تو حضرت عمر فاروق جو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کیوں مانگی؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اگر یہ مصیبت ہوتی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہادت کیوں مانگ رہے ہیں کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا کر دے، واجعل موتی فی بلد حبیبک، اور اللہ مجھے اپنے حبیب کے شہر میں موت عطا کر دے۔ اگر یہ مصیبت ہے تو خلیفہ دوم کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگر شہادت مصیبت ہے تو حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی تمنا اور شہادت کی دعا کیوں کر رہے ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلنے لگے تو نکلتے ہوئے انہوں نے کہا اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ مجھے اپنے گھر کی طرف واپس مت لوٹا، مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا کر دے، مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما، مجھے اللہ زندہ گھر کی طرف مت لوٹا۔ اور آج ہم آپ نہیں میں اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے جانے کی ٹکٹ بھی بک اور آنے کی ٹکٹ بھی بک، جاتے ہوئے آنے کی نیت ہوتی ہے، جاتے ہوئے آنے کی بکنگ جاری ہو جاتی ہے۔ اور حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہہ رہے اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ مجھے اپنے گھر مت لوٹا، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر دے۔ اگر یہ شہادت مصیبت ہوتی تو پھر حدیث میں کیوں آیا کہ ایک شہید قیامت کے دن 70 افراد کی سفارش کرے گا، کہ ایک شہید کی سفارش کی برکت سے اللہ تعالی 70 افرادوں کو جنت کا اعلان فرمائیں گے۔ اگر یہ شہادت یہ مصیبت ہے تو پھر خود اللہ نے کیوں شہادت کی تعریف بیان فرمائی ہے قرآن میں؟ بھائی توجہ کرو اس بات کو، اگر یہ مصیبت ہے تو کیوں قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، اور دوسری جگہ فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون، اور بلکہ وہاں تو فرمایا کہ ولا تحسبن، کہنا تو دور کی بات گمان بھی مت کرو، خیال میں بھی مت لاؤ کہ وہ مر چکے ہیں۔ یہاں تو لا تقولوا ہے کہ قال یقول قولا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ولا تحسبن، کہنا تو دور کی بات ان کو گمان بھی مت کرو، خیال میں بھی مت لاؤ، تصور میں بھی مت لاؤ کہ وہ مر چکے ہیں۔ اگر شہادت یہ بھائی مصیبت ہے تو اللہ نے قرآن میں کیوں اس کی تعریف بیان کی؟ اگر شہادت اگر یہ مصیبت ہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو تسلی کیوں دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث تیسرا خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کے دن شہید کر دیا گیا، اور جس جمعے کو اس کو شہید کر دیا جائے تو اس نے شب جمعے میں خواب دیکھا، یعنی پچھلی والی رات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور خواب بھی بڑا عجیب دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اللہ آپ سب حضرات کو نصیب فرمائے مجھ سمیت بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، زیارت بھی بڑی عجیب ہوئی کہ اس کے ارد گرد جو لیٹے ہوئے ہیں ان کو جو گالی دینے والے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور اس کے ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، تینوں کو میں نے دیکھا۔ اب کل میری باری ہے شہادت کی، جب میں نے دیکھا تو میں نے روتے ہوئے رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ، اے آقا تیری امت نے بڑا پریشان کیا ہے، تیری امت نے مجھے بڑا ستایا ہے، جس مسجد کو میں نے بنایا ہے مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتے، کئی دنوں سے مجھ پر پانی بند کیا ہوا ہے، شکایتیں ہو رہی ہیں، کئی دنوں سے مجھ پر پانی بند کیا ہوا ہے، یا رسول اللہ اب خواب میں اگر آپ دیکھ لو پھر یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے خواب میں یا رسول اللہ جس مجھے زور سے قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، جس کنویں کو میں نے بنایا
اس کنویں سے مجھے پانی پینے سے منع کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول بڑا پیاسا ہوں, بڑی پیاس لگ چکی ہے, بڑا بے قرار ہوں, بڑی پیاس لگ چکی ہے. تو نبی نے فرمایا عثمان گھبرانا مت, روزے کی نیت کرنا اور کل افطاری میرے ساتھ آ کر کرنا. سبحان اللہ. جس رات انہوں نے خواب دیکھا کل کو ان کو شہید کر دیا گیا. اور وہ قرآن آج بھی موجود ہے. ہمارے ایک استاذ نے کہا کہ میں گیا ہوں اور میں نے وہ قرآن دیکھا ہے جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے دھبے پڑے ہوئے ہیں. ابھی بھی وہ قرآن موجود ہے الحمدللہ. تو اگر یہ شہادت یہ مصیبت ہوتی تو نبی پاک یہ تسلیاں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ چند مثالیں میں نے دے دی, وقت مختصر ہے, چند مثالیں میں نے دے دی. اس سے معلوم ہوا کہ شہادت مصیبت نہیں ہے بلکہ نعمت ہے. کیوں بھائی؟ یہ بات تو ابھی معلوم ہوئی نا کہ شہادت مصیبت نہیں ہے, شہادت نعمت ہے, نعمت ہے. بلکہ ایک حدیث میں آئے کہ جو روزانہ 25 مرتبہ یہ دعا کہے کہ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت, جو 25 مرتبہ یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائیں گے. کم از کم یہ تو ہم کریں بھائی, کم از کم مانگے, اللہ سے تو مانگے. جس کو نبی نے مانگا, جس کو عمر فاروق نے مانگا, جس کو صحابہ نے مانگا, فرمائے کہ جو روزانہ 25 مرتبہ یہ کہے کہ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت, اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائیں گے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی فہرست میں, اس کا نام اللہ شہداء کی فہرست میں درج فرما دیں گے. خواہ وہ اپنے بستر پر مر جائے, وہ اپنے گھر میں مر جائے, وہ باوانی میں مر جائے, اللہ اس کو شہداء کے صفوں میں کھڑا فرمائیں گے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے بھائی. کم از کم ہم یہ دعا تو اللہ سے کرے. اور یہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی, حضور نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه, جو مرا اس حال میں کہ جس نے جہاد نہیں کیا اور جہاد کا نام جب آتا تو اس کو برا لگتا, جب جہاد کا نام سنتا تو برگیبہ پھیرا رہے, جب جہاد کا نام سنتا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا, نہ یہ جہاد کے لیے گیا, نہ اس کو دل میں اس کی آرزو پیدا ہوئی جہاد کرنے کی. تو حضور نے فرمایا مات علی شعبۃ من النفاق, یہ منافق ہو کر مرا ہے. یہ میں تو نبی کی حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں. کم از کم دل میں تو آرزو ہو, دل میں تو خواہش ہو, لیکن جس کو جہاد کے نام سے نفرت ہو, جس کو شہید ہونے کے نام سے الرجی ہو, تو وہ اس حدیث میں نہیں آئے گا کہ مات علی شعبۃ من النفاق, وہ اس حدیث میں نہیں آئے گا کہ وہ منافق. بلکہ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں ہے چاہے وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے. تو میرے دوستو یہ چند باتیں میں نے عرض کی, اس سے ثابت ہوا کہ شہادت نعمت ہے. شہادت کیا ہے بھائی؟ نعمت ہے. یہ اللہ ہر ایک کو عطا نہیں کرتے, اللہ ہر ایک کو عطا نہیں کرتے. جب یہ نعمت ہے, اب توجہ کرنا, جب یہ نعمت ہے تو پھر یہ 10 محرم کو باب ضرب ضربوں کا کیوں جاری کیا جاتا ہے؟ جب شہادت نعمت ہے تو نعمت کے ملنے پر تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے نا بھائی. اب ہمارے قاری ذاکر اللہ, قاری فرمان گل نے ماشاءاللہ امتحان دیا ہے, اللہ ان کو اعلیٰ نمبروں میں پاس فرمائے. جب ان کے اعلیٰ نمبر ہوں گے تو یہ دور سے سند دکھائیں گے, بڑا مزہ کر سی, نمبر آئے, زبردست آئے. اس بات پر تو نعمت کے ملنے پر تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. جب یہ نعمت ہے تو اس پر تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے نا. آج جو یہ 10 محرم کو یہ تعزیے نکالے جاتے ہیں, یہ گھوڑے بازی ہوتی ہے, گھوڑوں کو نکالا جاتا ہے. آج جو 10 محرم کو یہ آپ دیکھتے ہیں مار پٹائی ہوتی ہے, اپنے آپ کو مارتے ہیں. بھائی یہ تو پھر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جب شہادت نعمت ہے تو اس پر تو خوش ہونا چاہیے. یہ کیا معاملہ ہے؟ گنگا الٹی بہ رہی ہے. جو خوشی کی چیز تھی اس پر رونے جا رہے ہیں, اور جو رونے کی چیز اس پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. ولا الٹا روانا تھا, چینہ الٹا روانا تھا, کوڑ الٹا روانا دے, سن الٹا روانا دے, دریا الٹا روانا دے. گنگا الٹی بہ رہی ہے بھائی. جب یہ نعمت ہے تو نعمت پر تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. بھائی تعزیہ کرنا یہ دین نہیں ہے, تعزیہ کرنا یہ دین نہیں ہے. اور یہ جو گھوڑوں کو
سجایا جاتا ہے، ڈولی کو سجایا جاتا ہے، پھر اس کی سمندر میں تشکیل کی جاتی ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اپنے آپ کو جو یہ مارا جاتا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ حضور نے فرمایا، میں حدیث کا ترجمہ سناؤں گا، فرمایا جو تپڑ مارے، منہ پر تپڑے مارے، یہ مار پٹائی ہوتی ہے نہیں، جو منہ پر تپڑ مارے، وشق الجیوب اور کپڑے اتار کر ماتم کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جہالت کی رسموں کو زندہ کرے، حضور نے فرمایا لیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ اس کو نبی نے اپنے امتی ہونے سے نکال دیا ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے، جو ماتم کرے، جو یہ کرے۔ حضور نے فرمایا لیس منا، کہ وہ میرا امتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ پیغمبر کے امت سے نکل چکا، وہ پیغمبر کے دین سے نکل چکا۔ تو جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا عاشق ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کام کرے گا جو کام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کر کے کیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہونے سے پہلے 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ شربت پلاتے ہیں ہمیں، شربت پیو بھائی۔ ہاں بھائی، یہ تو الٹا پی رہی ہے۔ عشق تو یہ کہ معشوق کی نقل کی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے تو عشق یہ کہ وہ جو کام کر کے گئے ہم وہ کام کریں۔ جب وہ زندہ تھے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 2 رکھوں گا، کیونکہ مخالفت کریں، یہ یہودی بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھے، تو یہ 1 رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے۔ تو اس دن تو یہ حکم ہے کہ 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھا جائے، یہ سنت رسول ہے، یہ عشق حسین ہے، یہ عشق رسول، یہ عشق حسین نہیں ہے کہ دربا دربا، یہ عشق حسین نہیں ہے۔ عشق حسین یہ ہے کہ وہ جو کرتے تھے ہم وہ کریں۔ انہوں نے روزہ رکھا تھا 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا، اگر کوئی 9 کو نہ رکھ سکے تو 10 تاریخ اور 11 تاریخ کو روزہ رکھے۔ حضور پاک نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، جو یہ روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جو یہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ یا 10 تاریخ اور 11 تاریخ کا روزہ رکھے، پچھلے سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور یہ نہیں ہے کہ اس دن لوگ حلیم پکاتے ہیں، کوئی کھچڑی پکاتے ہیں، کوئی دال پکاتے ہیں، کوئی کیا پکاتے ہیں، وہ شربتوں کا زور ہوتا ہے، نہیں۔ ایک ضعیف حدیث میں، یہ حدیث بھی ضعیف ہے لیکن فضائل کے باب میں چل جاتی ہے بھائی۔ یہ حدیث کے اندر حضور نے فرمایا کہ من وسع على عياله في النفق يوم عاشوراء وسع الله على سائر سنته۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیث وہ فضائل میں چل جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو اس دن اپنے گھر والوں پر فراخی کرے، ککڑی لائے، چرتا کورانے رانے اڑی، ککڑی لائے، اپنے گھر والوں کو مرغی کھلائے، اپنے گھر والوں پر یعنی اور دنوں کے علاوہ زیادہ ان کو لے کر آئے، تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں فراخی عطا کر دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کم از کم یہ کام کرنے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچا عشق عطا فرمائے، اور سچا عشق یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زندگی گزار کر گئے تھے، جو اعمال کر کے گئے تھے، وہ اعمال ہماری زندگی میں آئے، وہ زندگی ہماری زندگی بن جائے تو ہم یعنی سچے عاشق ہیں۔ اور اگر اس طرح نہ ہو تو میں نے کہا 2 قسم کے عاشق ہوتے ہیں، ایک دودھ والا عاشق، ایک خون والا عاشق۔ اگر اس طرح نہ ہو تو پھر ہم دودھ والے عاشق بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور جتنے بھی شہداء ہیں اللہ سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ شیخ العلماء، شیخ القرآن حضرت ولی اللہ کابل گرامی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ہمارے قاری خورشید، جتنے بھی شہداء ہیں اخلاص والے، مخلص والے، اللہ ان سب کو صحابہ کا پڑوس عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی عزت والی زندگی عطا فرمائے، اور شہادت والی موت اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ عطا فرمائے۔ اذان